مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے بعد ایران اور عراق میں ہزاروں پاکستانی مذہبی سیاح اور دیگر افراد پھنس گئے۔ متاثرہ افراد کو پاکستانی سفارتخانوں سے رابطے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا۔ تہران میں پاکستانی سفارتخانے کا واحد ایمرجنسی نمبر بند ہے، جبکہ عراق میں بھی پاکستانی سفارتخانے کے ایمرجنسی نمبرز کوئی نہیں اٹھا رہا۔ ایران اور عراق میں پھنسے پاکستانیوں کا موقف۔ ایران سے 450 پاکستانی زائرین کا انخلاء گزشتہ روز مکمل کر لیا گیا۔ طلبہ کے انخلاء کے لیے انتظامات جاری ہیں۔ پہلے مرحلے میں 154 طلبہ کو نکالا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سماجی ویب سائٹ پر انٹرویو۔ کہا، موجودہ علاقائی صورتحال کے پیش نظر حکومت پاکستان شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ ایران میں پاکستانی سفارتخانہ پھنسے ہوئے پاکستانی زائرین سے رابطے میں ہے۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے فعال ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں چین ایران کے ساتھ ہے۔ چین اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف ہے۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ طاقت کے استعمال سے کبھی بھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی ایران کو جوہری پروگرام پر فوری مذاکرات کی پیشکش۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران نے ماضی میں مذاکرات کے مواقع ضائع کیے، لیکن امید ہے اب تہران مثبت جواب دے گا۔ تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور امریکہ جوہری مذاکرات مسقط میں ہونے تھے، جو اب نہیں ہوں گے۔ سفارتکاری اور بات چیت خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا۔ ایرانی بحریہ کے ڈرونز کی برطانوی جنگی بحری جہاز کے قریب پروازیں جاری۔ برطانوی بیڑے کو روکنے کے لیے وارننگ بھی دی گئی۔ ایرانی فوج کے مطابق برطانوی جہاز کو بحرہ ہند میں داخلے کے وقت سے ہی مانیٹر کر رہے تھے۔ برطانیہ اسرائیلی میزائلوں کی رہنمائی کے لیے اپنا جنگی بحری جہاز خلیج فارس لانا چاہتا ہے۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر سے تنازعات کے حل کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرنے پر زور۔ کہا، سعودی عرب ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ روسی صدر پیوٹن کا امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ روسی صدر کی اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ ایران کی جلد مذاکرات میں واپسی کی امید ظاہر کر دی۔ صدر پیوٹن نے ایران کی جوہری تنصیبات سے متعلق روسی تجویز کو ایک بار پھر دہرایا۔ امریکی صدر نے بھی گفتگو کے دوران ایران سے بات چیت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 50 منٹ طویل گفتگو ہوئی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے 2 دن میں دنیا بھر کی 6000 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ سب سے زیادہ اسرائیل کا تل ابیب ایئرپورٹ متاثر ہوا۔ دمشق، بغداد، تہران، بیروت اور عمان کو ایئرپورٹ بھی مسلسل بند ہیں۔ ایران، شام کے بعد شہر بغداد اور اسرائیلی فضائی حدود 2 روز سے مسلسل بند ہے۔ اردن، لبنان، شام کی فضائی حدود سے مخصوص پروازیں پیشگی اجازت سے جزوی طور پر گزر سکتی ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے بعد حکومت پاکستان نے اپنے شہریوں کے لیے سفری ایڈوائزری جاری کر دی۔ وزارت داخلہ کے اعلامیے کے مطابق اسرائیل کے حملوں کے پیش نظر پاکستانی شہری محدود مدت تک ایران کا سفر نہ کریں۔ حکومت پاکستان اپنے شہریوں کی سلامتی اور حفاظت کے حوالے سے صورتحال پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ایران میں موجود پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے ضروری اقدامات اور انتظامات جاری ہیں۔ بھارت کی طرف سے پانی روکنا واقعی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ سنتاز معاہدے کی کھلی خلاف ورزی پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو کا جرمنی کے نیوز چینل DW کو انٹرویو۔ کہا، بھارت کو سنتاز معاہدے کی معطلی کا فیصلہ واپس لینا پڑے گا، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔
اگر ہم اپنے لوگوں کو پینے کے لیے پانی فراہم نہ کر سکے تو بطور ریاست ہماری ذمہ داری ہے ان کو ان کا حق دلوائیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہے جنگ کیوں نہ چھیڑنی پڑے، اور یہی ہماری ریڈ لائن ہے۔ بھارت اور اسرائیل کی سازشیں ناکام ہو گئیں، پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، کہتے ہیں اجلاس میں چین نے پاکستان کے لیے ریلیف کی حمایت کا واضح موقف اختیار کیا۔ ترکی اور جاپان نے بھی چین کے موقف کی توثیق کرتے ہوئے پاکستان کی حمایت کی۔ پاکستان اب تک فیٹف کی تمام ضروریات کو پورا کر چکا، پاکستان کا کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی تعیناتی کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمانی کمیٹی بنانے سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر کے خط کا باضابطہ جواب دے دیا۔ اپنے جواب میں واضح کیا ہے کہ کمیٹی وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی باہمی مشاورت سے ہی تشکیل پاتی ہے۔ آئینی طریقہ کار کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر کو براہ راست کمیٹی بنانے کا اختیار نہیں، اس لیے اس مطالبے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پنجاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت ہوگا۔ وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کریں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، پہلے سے لاگو ٹیکسز کی وصولیوں پر توجہ دی جائے گی۔ آئندہ بجٹ میں بھی عوام دوست ہوگا، جس میں جنوبی پنجاب پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ برطانوی F-35 لڑاکا طیارے کی بھارت میں ہنگامی لینڈنگ۔ طیارے کو خراب موسم اور ایندھن کی کمی کی وجہ سے بھارت کے کیرالا میں ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرنا پڑی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق طیارہ ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ برطانوی لڑاکا طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کے دوران ضروری مدد فراہم کی گئی۔ لینڈنگ کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بھارتی ایئر فورس کی تصدیق۔ اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر فضائی حملے، بگڑتی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کی مانیٹرنگ کے لیے 16 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی نگرانی کرے گی، خطے میں حالیہ تنازع کی روشنی میں سپلائی چین کی پیش گوئی کرے گی۔ کمیٹی اپنی سفارشات ہفتہ وار بنیاد پر وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹1.12 فی لیٹر اضافہ متوقع۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں ₹5.27 فی لیٹر اضافے کی تجویز۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کی ورکنگ کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہونے کی بنا پر تیل مارکیٹنگ کمپنیز کا ورکنگ پیپر تیار۔ وزیر اعظم اوگرا کی سفارش پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری دیں گے۔ اسٹیٹ بینک نئی مالیاتی پالیسی کا اعلان کل کرے گا۔ شرح سود 11% تک برقرار رکھنے کی توقع۔ دسمبر تک مہنگائی میں اضافے کی اوسط شرح 8% تک پہنچنے کا خدشہ۔ مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کمیٹی کا اجلاس گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت ہوگا۔ اجلاس میں ملکی اور غیر ملکی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد پالیسی ریٹ کا اعلان ہوگا۔ تمام ترقیاتی منصوبے سندھ حکومت کو منتقل نہ کیے گئے تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں وفاقی بجٹ کی حمایت نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خبردار کر دیا۔ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، وفاقی فیصلے مخصوص مفادات کی بنیاد پر کیے گئے، سندھ کو سوتیلا نہ سمجھا جائے۔ یہی رویہ جاری رہا تو اپنے حقوق لینا آتے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا اب صرف اظہار نہیں بلکہ ایک طاقتور سیاسی ہتھیار ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو حقائق سے آگاہ اور منفی پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دینا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پیپلز پارٹی کی ڈیجیٹل ٹیم کے اجلاس میں گفتگو۔ گورنر کے پی نے کہا، سوشل میڈیا خاص طور پر خیبر پختونخوا جیسے حساس صوبے میں عوامی رائے پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ہمیں جھوٹ اور فیک نیوز کے خلاف سچ اور اتحاد پر مبنی بیانیہ پیش کرنا ہوگا۔
پیپلز پارٹی نے 2 سال پہلے بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کنٹرول سنبھالا. پچھلے 2 سالوں میں مشکل فیصلے کرنے پڑے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے ایمپریس مارکیٹ میں گوشت سیکشن کا افتتاح کر دیا. کہا ہم وسائل اختیار کا رونا نہیں روئیں گے. کراچی کے تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے کام جاری ہے. وعدہ کیا تھا کراچی کے عوام کے مسائل حل کریں گے. کراچی والوں کی مدد سے بہت کچھ کرنے میں کامیاب ہوئے. رواں سال مزید 6 تاریخی مارکیٹوں کی تزئین و آرائش کریں گے. باپ وہ خاموش ہستی ہے جو خود تھک کر بھی اولاد کے لیے کھڑا رہتا ہے، جو اپنی خواہش قربان کر کے بچوں کی زندگی سنوارتا ہے، جو ہر درد چھپا کر صرف مسکراہٹ دیتا ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی والد سے محبت کے اظہار کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. یہ دن اس عظیم سائے کو سلام پیش کرنے کا دن ہے جو ہر طوفان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہتا ہے. والد کی قدر کیجیے کیونکہ وہ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں، خاموش مگر اثر رکھتی ہیں. شہر قائد میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ اثر انداز ہونا شروع ہو گیا. M9 موٹر وے، نوری آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں ہلکی بارش. گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن میں بھی بوندا باندی ہوئی. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کراچی کے مضافاتی علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. بالائے سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی. جھکڑ چڑھنے اور بارش سے گرمی کی لہر میں کمی واقع ہوگی. پنجاب کے ضلع بھکر میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر پیپلز پارٹی کی ضلعی صدر سمرہ بتول سمیت 3 افراد کو قتل کر دیا. فائرنگ کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچی. شواہد جمع کر لیے گئے. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی. فتنہ الخوارج کی دہشت گردی سے متاثر خیبر پختونخوا کے عوام نے انتہا پسندی کو مسترد کر دیا. ڈی ایس خان کے علاقے کوٹ عیسیٰ خان کے رہائشی نے دہشت گرد بیٹے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. والد کا ویڈیو پیغام وائرل ہو گیا. خارجی صدیق کے والد کا کہنا ہے میرا بیٹا خارجی ہے جو طالبان کے ساتھ ملا ہوا ہے. فوج اسے گرفتار کرے یا مار دے مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں نہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ اس کے جنازے میں شرکت کروں گا. والد کا 2 ٹوک اعلان. بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی میں دہشت گردوں نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا. 2 اہلکار شہید 2 زخمی ہوئے. اہلکار معمول کے گشت پر تھے جب نامعلوم مسلح افراد نے جدید ہتھیاروں اور راکٹ لانچر سے حملہ کر دیا. 2 اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گئے. زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا. دہشت گرد فرار. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاش شروع کر دی. کورنگی میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی. MQM لندن سے تعلق رکھنے والا انتہائی مطلوب ملزم گرفتار. ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزم نور الدین ٹارگٹ کلنگ، زمینوں پر قبضے، بھتہ خوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھا. ملزم کے قبضے سے اسلحہ برآمد. ملزم پر 2019 تک قتل کی مختلف وارداتوں میں ملوث ہونے اور 2021 میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمات درج ہیں.